جی ایک خاص شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے ہم آج. معزز شخصیت، ہماری مہمان شخصیت جو کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ یہ جو ہمارا لاہورن کا پلیٹ فارم ہے ہم پروموٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتے بھی ہیں جو کہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے بزنس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو آج ایسی ہی ایک ممتاز شخصیت ہمارے مارننگ شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ معروف بزنس مین ہیں اور آپ نے 15 سے زائد سالوں میں خلیجی ممالک و جنوبی ایشیا میں مختلف شعبوں میں اپنی شناخت بنا رکھی ہے اور آپ کا سفر ٹیکنالوجی سے لے کر کے سپورٹس پراپرٹیز ہیں، لائف ایکسپیرینسز ہیں، کنزیومر برانڈز تک پھیلا ہوا ہے اور 6 آپریٹنگ کمپنیز ہیں، 10 سے زائد سپورٹس برانڈز اور پراپرٹیز کے ساتھ ایک وسیع کاروباری پورٹ فولیو کی قیادت بھی آپ کر رہے ہیں. جبکہ پی سی بی کے تحت ہونے والے جو F2 ڈبل وکٹ ورلڈ کپ کی مینجمنٹ انعقاد میں بھی آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اس منفرد انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹ کے ذریعے ڈبل وکٹ فارمیٹ کو عالمی سطح پر آپ متعارف کرانے، سپورٹس کو نئی جدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آج یہ جو کامیاب آپ کا سفر ہے سپورٹس بزنس اور F2 ڈبل وکٹ ورلڈ کپ، اور آپ نے بیٹ نیکسٹ ایپ بھی متعارف کروائی ہے. یہ ایپ کیا ہے اور پاکستان کے لیے مزید کیا کیا آپ کرنے والے ہیں، تو میں ان کا انٹروڈکشن کراؤں گی. زیادہ باتیں میں نہیں بلکہ ان سے ہی ہم کریں گے. ہمارے ساتھ یہ ممتاز شخصیت جو آج موجود ہے وقاص الوی صاحب ہیں. وقاص الوی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. اور کاشف بٹ صاحب تو آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اور آج بھی ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے. سابق کرکٹر بھی ہیں اور اسپورٹس اینالسٹ بھی ہیں. بٹ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، میں آغاز کرتی ہوں اپنے معزز مہمان سے وقاص الوی صاحب سے. الوی صاحب، اتنی ساری خدمات پاکستان کے لیے، یقین کریں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا ہم اپنے وطن کے لیے جب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جب ہم اس پلیٹ فارم سے ہماری ادنا سی کوشش ہے آپ جیسے لوگوں کو ملواتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں عوام کے ساتھ. کیسا فیل ہوتا ہے؟ کس طرح سے اس کا آغاز کیا اور کس طرح سے یہ سفر جاری و ساری ہے؟ ایکچولی اسپورٹس اور اسپورٹس میں ان پرٹیکولر کرکٹ جو ہے وہ میرا پیشن ہے بہت عرصے سے. تو اسی پیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اسی پیشن کو لے کے کام کر رہے ہیں. سعودی عربیہ از مائی سیکنڈ ہوم. آئی ہیو بن لیونگ دیر فار اے ویری لانگ ٹائم. تو میرا سیکنڈ ہوم ہے اور ساری کرکٹ اور سارا بچپن اور ساری ایجوکیشن وہیں پہ گزری ہے. تو اسی لیے وہاں پہ جو کرکٹ کی ڈیولپمنٹ ہے، اور سعودی عرب اور گلف مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ 90% کرکٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشین لڑکے ہی کھیل رہے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہی لڑکے وہاں پہ جاتے ہیں اینڈ دے اڈاپٹ دیٹ دوز کنٹریز ایز دیئر ہوم، اور پھر وہاں پہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو اس کی ایک وہ ریزن بھی ہے، اور بس یہ پیشن اور اسپورٹس اور دا ڈیزائر پیشن ہے اگر آپ کا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ ماشاءاللہ ہائٹ بھی اچھی ہے، فزیک بھی اچھی ہے، اسپورٹس مین لگتے بھی ہیں، کہ میں کرکٹ کھیلوں، کرکٹر بننے کا خیال کیوں نہیں آیا ہے نا؟ نہیں، ایکچولی میں کھیلتا ہوں، لیکن میں جس طرح کی کھیلتا ہوں اس سے مجھے کافی جلدی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب آپ اس کو بزنس والی سائڈ پہ فوکس کریں. کھلوانا چاہیے. جی جی، کھلوانا زیادہ بہتر ہے. بٹ سب اچھا لگا مل کے ان سے، الوی صاحب سے. بڑا اچھا، مطلب اس طرح کے لوگ اور جو پاکستان کے لیے خدمات جاری و ساری رکھتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں. سپورٹس پیشن آپ کا بھی ہے ظاہر ہے، آپ نے کرکٹ کھیلی بھی ہے، تو آپ کی بڑی اس پہ ہے، وسیع ہے آپ کی گرپ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو میرے لیے جو ہمیشہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے، کہ انہوں نے دیار غیر میں رہ کے پاکستان کے لیے سوچا، ان بچیوں کے لیے سوچا جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کیونکہ میں کرکٹ 24 سال کھیلنے کے بعد جب میں کرکٹ آرگنائزر بنا، ایونٹس کرانے شروع کیے 2000 کووڈ کے بعد، تو پھر یہ چیز کی میں نے کمی محسوس کی کہ غریب بچیوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کیونکہ کرکٹ کا بیٹ 3-3.5 لاکھ روپے کا ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے بعد ایک جو عام بیٹ ہے وہ 25,000 کا ہے. تو ایک بچہ جو صبح صرف ایک ناشتہ بھی نہیں کرتا، اس کے بعد بس ایک ٹائم میں نے کھانا ہے، تو وہ کرکٹ کیسے کھیلے گا؟ اس کے پاس شوز نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو وقاص الوی صاحب کے ساتھ جب میرا بات شروع ہوئی، چیزیں شیئر کی، انہوں نے اپنے پلان ڈسکس کیے، پھر ان کے بعد جو انہوں نے ون آف دا بیسٹ ایونٹ ڈبل، کہاں تھے آپ کو؟ یہ ان کے کرکٹ میں ہی ملے. اور ان کے بعد جب انہوں نے ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ جو کرکٹ فیسٹیول کروایا سعودی عرب میں، وہ پوری دنیا میں اتنا اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام کروایا، انہوں نے پاکستان انڈیا کا ہاتھ ملوا دیا. پاکستان کی ٹیم کے پلیئر تھے شعیب ملک، عمران نذیر. انڈیا کے تھے عرفان پٹھان اور راجر بینی، اسٹوارٹ بینی، راجر بینی کے جو بیٹے تھے، وہ ان کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں چل رہا تھا، یہ آپس میں ہاتھ نہیں ملا رہے تھے.
اس انسان نے وہ جو کام کر دیا نا, میرا دل ان کی طرف اس وقت مائل ہو گیا, کیونکہ میں عرفان پٹھان کٹے ورلڈ کپ کھیلے ہوئے ہیں, عمران نذیر کے ساتھ کھیلا ہوا, جی 100%. انہوں نے وہ کر کے دکھایا, وہ انہوں نے کر کے دکھایا, اور وہاں سے پھر میں نے کہا نہیں یہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. ایگزیکٹلی پاکستان کا نام ہوا پوری دنیا میں, ایک پیس کا میسج گیا جو کرکٹ سے جاتا ہے ہمیشہ. پھر انہوں نے پاکستان آئے, انہوں نے انیشیٹو لیا, جو انہوں نے ایپ لانچ کی, اور ایسے چیز. ایگزیکٹلی کیا ہے یہ؟ دیکھیں بی دا نیکسٹ, جیسے بھی بٹ صاحب نے ذکر کیا کہ کرکٹ از این ایکسپینسو اسپورٹ, اور کرکٹ میں اور اسپورٹس میں ان جنرل ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ پلیئر جو ہے اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے. جس نے کرکٹ کھلانا ہے اور جس نے کرکٹ کھیلنا ہے, ان دونوں کا آپس میں کنیکشن نہیں. وہ کنیکشن سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے ٹرائل کی صورت میں. اب وہ ٹرائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہوتا ہے, 5-10 ہزار بچے ہوتے ہیں, صبح 5 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور لائن لگی ہوتی ہے, اور آپ کو بمشکل 4 یا 5 بال ملتے ہیں ایز اے پلیئر. تو وہ ایک لاٹری والی بات بن جاتی ہے, اٹس اے فلپ آف اے کوائن, ٹاس والی بات ہو جاتی ہے. اگر وہ 4 یا 5 بال آپ کے اچھے ہو گئے اور سلیکٹرز کو, کوچز کو آپ پسند آ گئے, تو آپ کو چانس مل جائے گا. اس کے باوجود آپ کا جو ریکارڈ ہے اور جو آپ کرتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے, اگر وہ مومنٹ آپ کے لیے اچھی نہیں رہی, اور اسپیشلی جو بچے ایج گروپ میں کھیلتے ہیں, انڈر 19 میں, انڈر 16 میں, انڈر 15 میں, ان کا تو ایک ہی چانس ہوتا ہے نا. اف یو مس دس ونڈو ٹوڈے, تو اس کا مطلب ہے آپ اب انڈر 19 سے باہر ہیں. اینڈ اف یو نیور پلیڈ انڈر 19, تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا رستہ آپ کا بہت مشکل ہو گیا. تو پلیئرس کو اور ایتھلیٹس کو اپرچونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی. ہم جو ٹرائل ہے, جو آپ کا ٹرائل ہوتا ہے, اس کو ہم نے آن لائن اور ورچوئل بنا دیا. اچھا, آپ کے فون میں لے آئے ہیں اس کو, فون آپ کے ہاتھ میں ہے, اپلیکیشن آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, اس میں آپ کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے, ٹریننگ کا پلان آپ کے پاس ہے. آپ اس ایپ میں اپنی پروفائل بنائیں, اس ٹرائل کے اندر اپنی انٹری کریں, اور اپنے حساب سے اپنے وقت پہ اپنی ٹریننگ اور تسلی کے بعد اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے آپ سسٹم میں اپلوڈ کر دیں. ویری گڈ. وچ مینس کہ وہ جب ویڈیوز ہمارے پاس آئیں گی, اور اس کو پہلے تو ہم ٹیکنالوجی سے انالائز کریں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی جو گروتھ ہے ان دا لاسٹ 3 ایئرس, اس طرح کی ہیومن ہسٹری میں نہیں آج تک. تو اس گروتھ کے تھرو, اس ٹیکنالوجی کے تھرو انالائز کریں گے, اور اس کے بعد اس کا جو لاسٹ مائل ہے, جو آخری سلیکشن ہے, وہ ہمارے مینٹورز اور کوچز, جس میں اظہر علی ہیں, رومان رئیس ہیں, عثمان شنواری ہیں, کبیر خان ہیں, یہ ہمارے کوچز سب بیٹھ کے اس کو پھر اینالائز کریں گے ویڈیوز کو, اور وہاں سے پلیئرز کو شارٹ لسٹ کریں. زبردست, اور کتنا آپ نے ایزی بنا دیا نا. ایگزیکٹلی, سلیکشن کرائٹیریا. لیکن انہوں نے جو بڑی اچھی بات کی کہ ایک پلیئر کو پتہ نہیں کہ صبح 5 بجے گراؤنڈ میں اس کو چانس ملنا بھی ہے کہ نہیں. اس سے یہ ہو گیا کہ اس کا ریگریٹ کبھی نہیں رہے گا. ہاں ایگزیکٹلی, ہاں وہ اس کی ساری زندگی وہ یہ کہے کہ میں نے ٹرائل میں اپیئر ہوا, میں نے اپنا ویڈیو دکھا دی تھی, آگے اپ ٹو ہز لک اور ہر لک. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا, ایپ ٹو ڈبل وکٹ ورلڈ کپ, یہ کس طرح سے کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آیا؟ اتنا ڈفرینٹ یہ فارمیٹ ہے, اس کے پیچھے کیا, آپ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ویری گڈ کوسچن. ایکچولی ڈبل وکٹ جو ہے یہ 90s, لیٹ 90s اور ارلی 2000s میں کافی پاپولر تھا پاکستان میں. لاہور میں بھی ڈبل وکٹ کا آئی تھنک ورلڈ کپ ہی ہوتا تھا, جس میں انڈیا, پاکستان اور کافی ٹیمیں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں. تو ایز اے چائلڈ, ایز اے ینگ مین گروئنگ اپ, میں نے کافی انجوائے کیا اس کو, اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ فارمیٹ لگا. اور اب اس وقت کرکٹ جو ہے وہ اتنی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے, T10, T20, دس سو مچ کرکٹ گوئنگ آن. تو اور سعودی عرب کا یہ پہلا ایونٹ تھا, تو اس میں جو سب سے اہم چیز یہ تھی, وہ ہم کچھ ایسی چیز انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے جس میں سے لوگ انگیج ہوں, لوگ انجوائے کریں. تو یہ 4-5 اوور کا فارمیٹ, فن کرکٹ, فیسٹیول ٹائپ انوائرمنٹ, میوزک, انٹرٹینمنٹ, ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جب یہ پہلا ایونٹ سعودی عرب میں کنکلوڈ ہو, تو لوگ اس کو, گیم کو انڈرسٹینڈ کریں, انجوائے کریں, اور ایک فیملی ٹائپ ایکٹیویٹی جو ہے ان کے لیے پورے دن کی اویلیبل ہو. جو ہم نے وہاں پہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اسٹیڈیم میں جب کیا, تو وہ اس کا رسپانس بہت اچھا رہا. اور کرکٹنگ فارمیٹ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا, کیونکہ اس میں ہم نے کچھ چینجز کی تھی. ہم نے ایک سپر سب ایڈ کیا, تیسرا پلیئر ایڈ کیا, کچھ رولز کیے, فائر بال ایڈ کی کہ پہلی بال پہ ہر چیز ڈبل ہے, آخری بال پہ ہر چیز ڈبل ہے. تو وہ کافی انٹرسٹنگ جو تھا وہ ٹورنامنٹ بہت. اور جو پلیئرز تھے وہاں پہ, آسٹریلین پلیئرز تھے, بین کٹنگ تھے, پاکستانی, انڈین پلیئرز, they started enjoying it. تو وہ
بائی دا سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کھیل کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ایگزیکٹلی ہاں جی جی بالکل ایسے ہی جی. تو انہوں نے کافی انجوائے کیا. اور جو ڈبل وکٹ کا سیزن 2 ہے دسمبر 2026 میں اسٹارٹ ہوگا, اس میں دیر ول بی مور ٹیمس, دیر ول بی لانگر میچز, اور ٹورنامنٹ اٹ سیلف ول لاسٹ فار اباؤٹ 7 to 8 days. تو لاسٹ ٹائم ہم نے 3 دن کا ایونٹ کیا تھا. اٹ واز اے شارٹ اینڈ کوئک انٹروڈکٹری سیزن. اب جو سیزن 2 ہے وہ کافی اچھا ہونے جا رہا ہے, کافی بہتر ہونے جا رہا ہے, اور مزید انٹرٹینمنٹ اور فن کرکٹ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اور آپ سعودی عربیہ میں رہے ہیں, براٹ اپ سارا آپ کا وہیں پہ ہوا ہے, ایجوکیشن بھی؟ جی میری ایف ایس سی تک ایجوکیشن. پاکستان کے ساتھ افیلیشن, اس کے پیچھے بھی کرکٹ ہے یا کیا؟ مطلب ہمارے خون میں ہے یہ, وطن سے محبت ہے نا, کیا ہے یہ؟ دیکھیں پاکستان کہتے ہیں یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف دا ولیج, یو کین ناٹ ٹیک دا ولیج آؤٹ آف دا بوائے. تو وی آر آل فرام پاکستان, دس از آور کنٹری. تو روٹس تو ہماری ہیں. بالکل ایسے ہی ہم کہیں بھی چلے جائیں, ظاہر ہے وطن تو ہمارا 100% ایسے ہی. اور جب پھر وہاں سے جو پذیرائی ملتی ہے, ابھی پاکستان آپ آئے ہوئے ہیں, تو کتنے دن کا ٹور ہے؟ جب جاتے ہیں ایونٹس میں, لوگوں سے ملتے ہیں, کیا مطلب لوگ کس طرح سے محبت دیتے ہیں؟ نہیں, بہت اچھا اور بہت پازیٹیو رسپانس ملتا ہے ہمیشہ, اور ملتا آ رہا ہے ٹل ڈیٹ. اور مجھے جو ہم نے اپنا لانچ کیا ہے 7 اگست کو بی دا نیکسٹ ایپلیکیشن کا, مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑا مزہ آیا مجھے. پاکستان میں فرسٹ ایونٹ تھا ہمارا, تو پیپل ور ویری ہیلپ فل, ویری کوآپریٹیو, اینڈ ایوری ون از ولنگ ٹو ورک. سب کی خواہش ہے, سب کی کوشش ہے کہ اگر یہ ایک اچھی چیز ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ملنا چاہیے, ہیلپ کرنی چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. بٹ سب کوشش یہ ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے, خواہش بھی ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے نا. آپ تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوں گے, لیکن الوی صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں, کیا اس پہ کمنٹ کریں گے؟ سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ یہ آسانیاں لے کے آ رہے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خیر ونڈو خیر واپس آندی ہے. اور ینگسٹرز کے لیے ایگزیکٹلی سب سے ضروری چیز ہے, ینگسٹر کے ساتھ ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے 100%. ہمارا لیاقت آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے ہی فٹ بالر جو گئے ہیں وہاں پہ, ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے, تو میرا ہمیشہ لیاری کی طرف دھیان ہوتا تھا. میں کہتی ہوں وہاں پہ, کیونکہ میں کراچی میں بھی رہی ہوں اور میرا ظاہر ہے وہاں سے بھی ہے میری ایک تعلق ہے, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ فٹ بال کو لے کے کتنے کنسرنڈ ہیں. ان کا وہ جو بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں, تو اسی طرح کرکٹ ہے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, پوری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ہمارے محلوں میں آج بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن جو سب سے اچھی بات جو ہے نا, کہ پاکستان اتنا نہیں رہنے کے بعد بھی آپ پاکستان کا سوچتے ہیں نا, تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے آسانی والے معاملے کیے ہیں سلیکشن کے. اب ایک عام بچہ بچی بھی نا, خالی لڑکا نہیں لڑکی, کیونکہ وومن کرکٹ بھی بہت, ہاں جی, ان کا جو سب سے اچھی چیز ہے یہاں پہ انہوں نے فرق ختم کر دیا کہ لڑکے اندر پہ ٹیلنٹ ہے نا, وہ بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرے. ان کا جو پینل ہے وہ اس کو سارا دیکھے گا, اس میں کمی بیشی بھی دیکھے گا, اور دین اس کے لیے سلیکشن کے راستے آسان ہو جائیں گے اور بہت سے دروازے کھلیں گے. اور یہ سب سے اچھی بات ہے, اور ہماری یہ خواہشات آپ کے ساتھ اور ہمیشہ رہیں گی, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا جی الوی صاحب, یہ جی سی سی اور ساؤتھ ایشیا کی مارکیٹس میں اسپورٹس بزنس کے دوران کوئی چیلنجز, کوئی پرابلم کیا فیس کیا آپ نے؟ دیکھیں اگر آپ کو بزنس میں چیلنج نہیں آ رہا تو مے بی یو آر ان دا رانگ بزنس. بزنس کے دوسرے نام ہی چیلنجز ہیں, تو چیلنجز ہیں, اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں دے آر گراؤنڈ بریکنگ. فرسٹ ایونٹ ان سعودی عربیہ, فرسٹ ایپلیکیشن آف دس سارٹ. تو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ سب گراؤنڈ بریکنگ ہے, اور گراؤنڈ بریکنگ چیزیں کرنے میں آپ کو آبویسلی آسانی نہیں ہوتی, بیکاز یو آر دا فرسٹ ون دیئر. پیچھے والوں کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے, راستہ بن جاتا ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وی وانٹ پیپل ٹو فالو, اینڈ وی وانٹ دس ٹو گرو اینڈ بیکم بگر اینڈ بگر. اچھا, F2 ڈبل وکٹ ورلڈ کپ جو ہے, اس میں نوجوانوں کے لیے اسپورٹس انڈسٹری میں کیا مزید اور کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں ڈبل وکٹ فارمیٹ میں نا ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو فیلڈرز ہیں نا وہ نیوٹرل ہوتا ہے. کھیلنے والے 3 پلیئرز ہوتے ہیں, لیکن جو باقی 8 یا 9 پلیئرز ہوتے ہیں گراؤنڈ میں وہ فیلڈرز ہوتے ہیں. تو ہم نے اس دفعہ یہ پلان کیا ہے کہ بی دا نیکسٹ ایپ کے تھرو جو فیلڈرز ہیں وہ ہم اس میں لاسٹ ایئر ہم نے سعودی یوتھ پلیئرز جو سعودیہ کے ینگ فیلڈرز ہیں اور بہت زبردست فیلڈنگ کی انہوں نے, تو پوائنٹ کے ایسے سے کیچز پکڑے, انرجی لیول, اور وہ جو اسٹیڈیم تھا وہ فٹ بال کا اسٹیڈیم تھا, اور ایسٹرو ٹرف پہ وہاں پہ ڈائیو مار رہے تھے لڑکے. تو بہت انتھوزیازم لیول. سال ہم نے یہ سوچا ہے کہ ینگسٹرز کو چانس دینے کے لیے تھرو ڈفرینٹ کنٹریز ہم F2 ڈبل وکٹ میں جو فیلڈرز ہیں وہ ہم بی دا نیکسٹ ایپلیکیشن کے تھرو لے
क्योंकि बी द नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो उसका मकसद ये नहीं है कि आपने बस एक ट्रायल दिया और आज आप कामयाब नहीं हुए तो आपका चैप्टर क्लोज। उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम वक्त के साथ साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो आपका एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपकी प्रोफाइल में अगर आप आज सेलेक्ट नहीं हुए, आज आप लेजेंड्स ऑफ द गल्फ डेवलपमेंट कप किसी न किसी रीज़न से जी आप नहीं सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा कि आप क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, आपकी क्या कमी थी, क्या कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट लेनी है, क्या आपकी वीकनेस है, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो टेनिस बॉल लीग होने जा रही है सऊदी अरब में, जिसका नाम है वर्ल्ड प्रीमियर लीग जी, वो सऊदी अरब की सबसे बड़ी टेनिस बॉल लीग होगी और शायद दुनिया की बड़ी टेनिस बॉल लीग्स में से एक हो। अब टेनिस बॉल या टेप बॉल पाकिस्तान में ज़्यादा उसको कंसिडर किया जाता, वो एक ऐसी गेम है जो स्ट्रीट्स पे गलियों में खेली जाती है, जैसे आपने कहा लियारी में टूर्नामेंट्स होते हैं सारे, तो वहाँ पे जो लड़के सेलेक्ट होंगे वो भी बी द नेक्स्ट की एप्लीकेशन से ही जाएंगे। और वो पूरा टूर्नामेंट ही पूरे की पूरी लीग में जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ 4 सऊदी लोकल प्लेयर्स, हर टीम के अंदर 7 लड़के जो हैं वो बी द नेक्स्ट एप्लीकेशन से सेलेक्ट होकर जाते हैं। तो बी द नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आज आप LOG T20 डेवलपमेंट कप में नहीं सेलेक्ट होता है और तो आपके पास WPL का चांस आएगा। अगर आप वहाँ सेलेक्ट नहीं होते तो आपके पास डबल विकेट में फील्डिंग का चांस आएगा। तो ऐप का मकसद ये है कि आपको कहीं ना कहीं हम ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप मेरी तरह के तो हो सकता है आप ओवर 40s में खेल रहे हो और एमेचर क्रिकेट में आपको कहीं हम फिट करते हैं। अगर आप भट्ट साहब की तरह अच्छे प्लेयर हैं तो फिर हो सकता है हम आपको प्रोफेशनल क्रिकेट में कहीं एडजस्ट कर दें। और 2 चीज़ें जो भट्ट साहब ने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, इन्होंने कहा था क्रिकेट का बैट 3 लाख रुपए का हो चुका है, अच्छा बैट जो। और एक वीडियो मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे जहाँ पे एक बॉलर था जो इसके बॉलिंग कर रहा था और चप्पल में बॉलिंग कर रहा था, बॉलिंग क्लोज टू लाइक 140। तो बी द नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आने वाले वक्त के अंदर ये फैसिलिटी भी होगी कि अगर आप एक प्लेयर हैं और आप अच्छा खेल रहे हैं और आपकी जो रैंकिंग है जिसको हम BTN रेटिंग का नाम ले रहे हैं वो इम्प्रूव हो रही है, और सिस्टम आपकी वर्क एथिक को कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी दफ़ा नेट पे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी ऐप के अंदर। अगर वो अच्छा जा रहा है तो आपको सिस्टम कनेक्ट करेगा विद डिफरेंट स्पॉन्सर्स। जैसे हमारा फायरऑक्स के नाम से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ब्रांड है, तो मे बी फायरऑक्स कैन स्पॉन्सर यू अ बैट। अगर आप एक प्लेयर हैं जिसके पास बॉलिंग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान है और कितना काम कर रहे हैं कि आप ऐसे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे, उनकी भी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और उसके अंदर आपके पास ऐप के अंदर आपके पास ऑप्शन होगी टू आस्क फॉर माइक्रो स्पॉन्सरशिप्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इस बच्चे का जिक्र किया जिसके पास शूज़ नहीं है, तो यू कैन जस्ट पुट अप एंड आस्क कि जी मुझे जूते चाहिए जी, आई डोंट हैव स्पाइक्स, मेरे पास स्पाइक्स नहीं है, मुझे बॉलिंग करनी है, मैं विदाउट स्पाइक्स आई एम बॉलिंग एट 130 और आप स्पाइक्स के साथ मे बी बॉलिंग एट 140। एग्जैक्टली। तो वो ही कैन पुट अप आस्क लुकिंग फॉर स्पाइक्स एंड हिज प्रोफाइल विल शो कि दिस किड नीड्स शूज़। तो anyone can see and send him the shoes। यानी कि इसके इनको अगर इनकी बात को अगर समराइज़ करूँ पाकिस्तानी लैंग्वेज में कि वहाँ पे जो डिज़र्विंग होगा ना उसको डेफिनेट पिक किया जाएगा रिगार्डिंग हिज क्रिकेट गियर, शूज़ और उसकी सिलेक्शन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग में 7 डिज़र्व। वो ये नहीं कह सकेगा जो मैंने पहले कहा था, उसको कहीं ना कहीं ये नहीं होगा यार मुझे मेरी गुर्बत ने नहीं अगर मेरी गुर्बत ने या मेरी गुर्बत ने पाकिस्तान के लिए खेल, क्योंकि फिर ये इनकी वजह से जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने फील किया कि एक बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ये नहीं कहेगा तुसी मेरे वास्ते की कीता है। सबसे बड़ी बात ये माँ बाप का सीना चीड़ जाता है जब बच्चा अडल्ट हो के ये कहना शुरू करता है तुसी मेरे वास्ते की कीता है। तो माँ बाप ने अपना सब कुछ दे दिया होता है, लेकिन वो फिर जब ये कहते हैं ना तो इनकी वजह से ये आसानी हो जाएगी। हर वक्त ये टिक टिक लगे रहते हैं ना इस पर, कहेंगे कि हैगा सी तेरे को तो कीता नहीं, वो आगे से माँ बाप कह सकते हैं कि दिस इज इसको इस्तेमाल करो, प्रॉपर इस्तेमाल करो, अपना टैलेंट यहाँ पे शो करो, अपनी चीज़ें बताओ। इफ़ यू हैव इन यू देन यू कैन बी देयर। तो मेरे ख्याल से सबसे तो बट साहब इससे मैं अलवी साहब से भी और आप दोनों से इसमें ये है कि जो गली मोहल्लों में जो टूर्नामेंट होते हैं जी है ना, जो मैचेस होते हैं रमजान में तो होता ही है, उनको प्रमोट होना चाहिए है ना। और रमजान में तो हमारे यहाँ आपको पता है सहरी के टाइम तो आप जब ट्रांसमिशन इवन अफ्तारी के बाद आप फ्री होके घर जाते हैं तो वो बाकायदा क्रिकेट हो रही होती है जी जी ऐसे और पूरा माहौल होता है, लगता है आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं। तो ऐसे टूर्नामेंट्स ऐसी जो हैं खेल
ان کے لیے کیا وہ بھی ان میں شامل کریں, ان کے لیے بھی کچھ کریں. اتنے اچھے پلیئرز نکلیں گے, میں کہتی ہوں کہ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ویسے بھی ہماری کرکٹ ٹیم کی جو بٹ صاحب تو بتاتے رہتے ہیں, روشنی بھی ڈالتے رہتے ہیں, پرفارمنس ہے جو. نہیں, ان کا سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اسٹریٹ کرکٹرز کین بی دا پارٹ آف دس. ہاں, اسٹریٹ کرکٹرز, ہاں جی, وہ بھی کہہ رہے جی کہ جو ٹیپ بال والا ہے, ٹیرس بال والا بھی ہے, وہ بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے. کیا بات ہے, تو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ جی الوی صاحب جی ہمارے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں. رائٹ, ہمارے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے گریڈ 2 کھیلا ہوا ہے, آپ نے ڈسٹرکٹ کھیلا ہوا ہے, آپ نے انڈر 19 کھیلا ہوا ہے, آپ گلی میں کھیل رہے ہیں, جہاں مرضی کھیل رہے ہیں. وی نیڈ ٹو سی یور ٹیلنٹ, ہمیں آپ کا ٹیلنٹ دیکھنا ہے. اور اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو کہ میرے خیال سے اسٹریٹ کرکٹرز میں بہت زیادہ ہوتا, اگر آپ ایگزیکٹلی ان کا وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا, بس وہیں پہ اپنا ٹیلنٹ کر کے ضائع کر دیتے ہیں, آگے ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. وہ جو آپ نے پرووائڈ کیا اس کا فائدہ لینا چاہیے ان کو. تو بلکہ یہ جو ہماری کچھ آئی پیز ایسی ہوں گی جس کے اندر ہم اسٹرکٹلی نان پروفیشنل کرکٹرز کو انٹرٹین کریں گے. رائٹ, یعنی کہ اس کے اندر جو گریڈڈ یا کلب لیول کے یا پراپر کرکٹرز ہیں وہ ہوں گے ہی نہیں. دیٹ ول بی اسٹرکٹلی فار اسٹریٹ کرکٹرز, دیٹس ویری گڈ, جن کا کہیں پہ کوئی کسی ریکارڈ میں کسی کلب میں نہ رجسٹرڈ ہے. ریئلی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے, ہے نا, اور بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. اور آپ یقین کریں اس سے آپ کی جو ایفرٹ ہے نا, دیکھیے گا آپ کیا رنگ لے کے انشاءاللہ تعالی 100%. اور پھر آپ کے ساتھ جو دعائیں ہیں ظاہر ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت زیادہ. میں کہتی ہوں آپ زندگی میں آپ کی ایک فون کال ہم کسی کے لیے کرتے ہیں نا, کسی کا کام ہو جاتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ہے نا, بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں کے لیے, اور پاکستان کے لیے اسپیشلی. اور اب تو ویسے بھی سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ابھی جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد تو ہمارے ویسے بھی ہمارا دوست برادر ملک ہے اسلامی, تو اس کے ساتھ ہماری باؤنڈنگ, ہمارا کنیکشن ایسا ہے. اور ویسے بھی جو وہ سرزمین ہے اس کے ساتھ ہماری عقیدت وہ تو پوری مسلم امہ کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بٹ سب اور کیا یہ جو پروجیکٹس ہیں الوی صاحب کے, یہ کیا فائدہ دے رہے ہیں پاکستان کو, دینے والے ہیں مستقبل میں, فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چینج آنے والا ہے کرکٹ میں, تھوڑا آسان الفاظ میں. اس میں سب سے اچھا جو ہو جائے گا, جو میرے خیال کے مطابق, کہ جب یہ پلیئرز ایپ کے تھرو آنا شروع ہو جائیں گے نا, تو ہمارے یہاں پہ کرکٹر کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اوورسیز کھیل لوں. کیونکہ جتنا ٹیپ بال, ٹینس بال, انٹرنیشنل لیگز ہو رہی ہیں, تو اس کے تھرو جب 1 سے 10 سے 12 پلیئر جانا شروع ہو گئے, پھر ایک میسج پورے پاکستان میں چلا جائے گا کہ یار یو کین بی دا پارٹ آف اوورسیز لیگ, یا اوورسیز کرکٹ کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو, اس ایپ کے تھرو, اور اس انہوں نے سب سے اچھی جو چیز کی ہے, جو انہوں نے ایک پینل بنایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کیا جی کہ ایک پرسنل فیور جو ہوتی تھی یہاں پہ جو پاکستان کا کہتا ہے نیپوٹزم, فیورزم, اس میں سے ہٹ کے جائے گا کہ بھائی سامنے آپ کی ویڈیو ہے, اس کو ہم نے اے آئی کے تھرو, ہمارے پینل کے تھرو کیا ہے, آپ آئیں اپنا ٹیلنٹ شو کریں, اور جب یہ ایک ٹریک پہ آ گئے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہونی کہ پلیز کو کہاں جسٹ. علی صاحب میسج پلیز کیا دینا چاہتے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے 2 دن بعد ہم سیلیبریشنز بھی کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پیارے پاکستان کی سالگرہ بھی ہے, اور پھر ہم مارکا حق کی بھی سیلیبریشنز کریں, 1 سال بھی مکمل ہو جائے گا, کیا کہیں گے آپ؟ جی میسج میرا یہ ہے سب ینگسٹرز کے لیے, 18 to 30 میل, پلیز گو ٹو www.bethenext.app پہ جائیں, کریٹ یور پروفائل, اینڈ اف یو تھنک یو آر گڈ انف, آپ اچھا کھیل سکتے ہیں اور اچھی اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس, اپنے ٹرائل میں انٹری کریں, اینڈ لیٹ اس اسیس یو اینڈ لیٹ اس گائیڈ یو. دیٹس ویری گڈ. بہت شکریہ جی وقاص الوی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, اور بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ لاہور.